السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل جو بالکل ایک نئے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں، ایک وسیم رضوی نام کا شخص جس نے قرآن کریم پہ اعتراض کیا 26 آیتوں پہ، اس کے دفاع میں اور قرآن کریم جن آیتوں پہ انہوں نے اشکال ظاہر کیا ہے، اعتراض ظاہر کیا ہے، اس میں قرآن کریم کا اصل حکم کیا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام ہے، یہ زندہ دستور العمل ہے، یہ بیک وقت دماغوں کو بھی مطمئن کرتی ہے، ایک انقلاب انگیز کتاب ہے، جیسے سورج کی تمازت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، سمندر کی وسعتوں کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کتاب کے اثر انگیزی کو، اس کی تاثیر کو، دلوں کو زیر و زبر کر دینے کی صلاحیت اور فکر و نظر پہ چھا جانے کی طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ رواں دواں ہے، زندگی میں انسان کی رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کو لاکھوں کروڑوں حفاظ ملیں گے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، دنیا میں جتنی دوسری مذہبی کتابیں ہیں، انسانی زندگی سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج کوئی ہندو، بدھسٹ یا عیسائی اپنی تجارت، کاروبار، نظام حکومت، طریق عدل و انصاف، ازدواجی زندگی، خاندانی تعلقات، مختلف قوموں کے روابط، اس طرح دوسرے مسائل میں اپنے مذہبوں سے رجوع نہیں کرتا۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ہندو، بدھسٹ، عیسائی کوئی بتا دے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں وہ اپنے مذہبی کتاب سے رجوع کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ آج اپنی بہت سی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج اپنے مذہب سے مربوط ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں سینکڑوں دارالفتہ ہیں، جس میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے زندگی کے مسائل کے بارے میں شرعی احکامات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اپنی زندگی کو ہم گزاریں، قرآن کریم کے دستور کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں۔ یہ قرآن کریم کو زندہ رکھنے کی ایک مثال ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے انگریزوں نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اس نے حملہ مدارس پہ، علماء پہ اور قرآن کریم کو ختم کرنے کی سب سے پہلے اس نے سازش رچی تھی کہ مدارس کو ختم کر دے گا،
ان علماء کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کے نسخے جلانے شروع کر دیے، تاکہ اگر میں مدارس کو بند کر دوں، ان علماء کو، ان حفاظ کو میں ختم کر دوں، یہ قرآن کریم کے نسخے کو جلا دوں، ختم کر دوں، تو میں آسانی سے قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن جب تک اس قوم کے اندر قرآن کریم رہے گا، یہ قرآن کریم پہ عمل کریں گے، جب تک اس قوم سے کوئی کامیابی اور فتح یابی نہیں حاصل کر سکتی۔ انگریزوں کی بہت بڑی سازش تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی ناپاک سازشوں کو نیست و نابود کر دیا، اس کو غرق کر دیا، اور اس کی تمام جو سازشیں تھی اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اسی طریقے سے آج لوگ طرح طرح سے قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ حقیقت معنی میں جو بھی اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن سے بالکل ناواقف ہے۔ نام سے مسلمان رکھ لینے سے، مسلمانوں والا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ منافق کا سب سے بڑا سردار عبداللہ ابن ابی، نام مسلمانوں والا بہت اچھا نام ہے، لیکن منافق کا سب سے بڑا سردار، سب سے بڑا سردار۔ ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نام مسلمان والا رکھ لینے سے نہیں، اور اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں، بلکہ مضبوطی سے کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہا کرتے تھے میں فساد تو نہیں پھیلا رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو تو شعور ہی نہیں۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ایسے منافقوں کے بارے میں اجاگر کیا، اور ایسے منافقوں کے رویوں کا جو ان کے منافقانہ طرز عمل ہے، اللہ نے اس کو بالکل واضح لفظ بیان کیا۔ بہت مشہور ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ آپ کے سامنے آتے ہیں، ایسی میٹھی یا چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دل کو جیت لیں، حالانکہ وہ جھگڑالو ہے، وہ فتنہ پرور ہے، وہ کینہ پرور ہے، وہ فتنہ فساد کرنے والا تو جھگڑالو ہے۔ ایسے شخص پہ جو مجرمانہ رویہ اختیار کرتا ہے، جو نہیں جانتا ہے، اس کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم سے بغض ہے، قرآن کریم سے یہ عداوت کا نتیجہ کہ قرآن کریم پہ جو اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے، کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کریم پہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں چاہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی قرآن کریم کو اگر وہ مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، تو اللہ نے تو ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کر دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے نے بہت اعتراض کیا کہ قرآن کریم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جس قرآن کریم کو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس جیسی ایک آیت ہے تم پیش کر کے دکھاؤ۔ اور اس کے لئے میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں، کھلا چیلنج ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو لاؤ، اور جس کو اپنے ہم نواؤں کو بلاؤ، اپنے جس کو چاہتے بلاؤ، اور قرآن کریم کی ایک اس جیسی آیت کو تم پیش کر کے دکھاؤ، بنا کر کے دکھاؤ۔ نہیں بھائی کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ اللہ نے اس کا خود جواب دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے حکامات پہ جو تم اعتراض کرتے ہو، اللہ کے حکامات پہ، اللہ کے نازل شدہ کلام پہ اگر تمہیں شک ہے، یہ قرآن کریم میں ایسے حکامات ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی یا اسی طریقے سے کسی غیر قوموں کے بارے میں غلط بیانی ہے، تو تمہیں کھلا چیلنج ڈنڈے کے چوٹ پہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس میں سے ایک زبر زیر پیش بھی تم نکال کر دکھاؤ، تم نکال نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔
تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت لی ہے۔ اور یاد رکھو یہ قرآن کریم، یہ میری بات بغور سنیں اور لوگوں تک پہنچائے کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، یہ بدھسٹوں کی بھی کتاب ہے، یہ چینیوں کی بھی کتاب ہے، یہ سکھوں کی بھی کتاب ہے، یہ عیسائیوں کی بھی کتاب ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان ہندوؤں سے وہ جو اس قرآن کریم پہ اعتراض کرتے کہ آئیے آپ خوش دلی کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھیے، آپ سمجھیے، نہیں سمجھ میں آتا اہل علم سے رجوع کریے۔ بدھسٹوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھو، یہودیوں سے کہتا ہوں، عیسائیوں سے کہتا ہوں، میں چینیوں سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن کریم سے پڑھو، اور سکھوں سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے لفظ بلفظ پڑھو، اس کو سمجھو کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، جس کا دل چاہے آئے۔ پھر لوگ بویلا مچاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے الفاظ لکھے، قرآن کریم میں ایسے الفاظ لکھے۔ قرآن کریم ان چیزوں کا پیغام دیتا ہے، قرآن کریم تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، قرآن کریم تو اخوت بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا پیغام دیتا ہے، کافروں کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کا پیغام دیتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن کریم تو امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے۔ قرآن کریم دنیا کے واحد کتاب ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جن آیتوں پہ اعتراض کیا ہے، آیت 26 ہے، ہر آیت کو بیان نہیں کرنا پاسبل نہیں ہے، بیان کیا جا سکتا، بات میری طویل ہو جائے گی، وقت چونکہ کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو 26 آیتوں پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، اس میں 6 آیتیں غیر مسلموں سے جو تعلق دوستی نہ رکھنے کے بارے میں، اور 8 آیتیں غیر مسلموں پہ عذاب کے متعلق ہیں، اور اسی طریقے سے اور کچھ آیتیں ہیں جو جہاد کے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آئیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاد کا حکم دیا کہ کافروں کو کہیں دیکھو تو اس کو مارو، کہیں قتل کرو، یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، پہلے بات سمجھنا چاہیے کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے۔ جب تک اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی، بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پہ یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ تم مقابلہ کرو، اسے قتل کرو، میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے، کفار مکہ نے بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے، طرح طرح کی اذیت مسلمانوں کو دی۔ بعض مسلمان اور بعض صحابہ کی دلی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ جو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں میں اس کی دفاعی کارروائی میں جواب دے سکوں، اس کا مقابلہ کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی پرمیشن بھی مانگا کرتے تھے، چونکہ اللہ کی طرف سے بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ ظلم و بربریت کفار کا ہوتا رہا، اللہ نے کہا اس ملک کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ، ہجرت کرو، مدینہ کی طرف نکل پڑو۔ کچھ تو نکل پڑے، کچھ صحابہ کرام، کچھ مرد، کچھ خواتین، کچھ عورتیں جا چکی۔ اب اس کے باوجود کچھ مسلمان یہاں رہ چکے تھے، اس پہ بھی ظلم، بوڑھوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، جو مکے میں ٹھہرے اس پہ ظلم، اور جو لوگ وہاں مدینے جا چکے اب یہ کفار انہیں بھی نہیں بخشا، طرح طرح کے پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، ان کے طرح طرح اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ دفاعی کارروائی کرو، اب ایسے باز آنے والے نہیں ہیں، تم پہ ظلم کر رہے ہیں، اب ظلم جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو اب سبق سکھاؤ کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بوڑھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو سبق سکھاؤ، اس کو اب اس سے تم مقابلہ کرو، اس سے مقابلہ کرو۔ اس پس منظر میں کہا گیا ہے، ایسے یوں نہیں کہا جس کو چلتے پھرتے تم چاہو مارو، جس کو چلتے پھرتے تم چاہو تو قتل کرو، ایسا قرآن کریم میں کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے، کس پس منظر میں کہا گیا۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی بھی ملک، چاہے ملک ہندوستان ہو، ہم سب ہندوستان کے ایک وفادار شہری ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون کو، یہاں کے دفعات کو ہم مانتے ہیں، یہاں کے دستور سے ہم بالکل سیٹسفائی مطمئن ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہاں ہندوستان کے قانون میں بھی اور بہت سارے ملکوں میں بھی یہ قانون میں ایسا ہے کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے، کوئی اگر زنا کرتا ہے، یا کوئی اگر غلط ناحق کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا یا 40 دفعات ایسے ہندوستان میں تقریباً کہ اس کی سزائے موت ہے۔ ابھی حال ہی میں 2020 مارچ میں 4 درندوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ ان کا مقصد، اب اگر کوئی کہے کہ ہندوستان ملک میں
اس کو پھانسی دی گئی ہے، یہ ہندوستان کے قانون میں یا ہندوستان ملک یہ ظلم کرے لوگوں پہ تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر اب ایسے لوگوں کو، ایسے درندوں کو اگر سزا نہ دی جائے گی تو دوسرے لوگ اور سر ابھاریں گے اور ظلم عام ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ایک عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے جہاں بھی دیا، کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم کسی کو قتل کرو، ظلم و بربریت کرو اور قتل کے ساتھ ایک نظام کا نہیں، ایک عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ ملک میں جہاں نظامی ملک ہے، ہندوستان جو بھی ہو، تو وہاں کے کچھ ہر ملک میں قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کی سزا مقرر ہے، تاکہ عبرت کے طور پہ دوسرا کوئی شخص سر نہ اٹھائے، دوسرا کوئی شخص اس طرح کی حرکت نہ کرے اور اس سے سبق لے۔ اب اگر کوئی جاہل کہے کہ یہ غلط ہے تو ان جاہلوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح نہ کیا جائے گا تو پھر ظلم عام ہو جائے گا، دھرتی پہ خون بہنے لگے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال دوں کہ لاک ڈاؤن میں پولیسوں نے جو باہر نکلنے پہ سختیاں کی، لاٹھیاں چارج کی، لوگوں کے ساتھ سختیاں برتی۔ اب اگر کوئی کہے کہ پولیس یہاں کی جو ظلم کر رہی ہے، تو پولیس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ایک بیماری سے محفوظ کرنا تھا، روکنا تھا، بیماری کنٹرول کرنا تھا، اس لیے سختیاں کر رہی تھی اور ہم سب نے اس کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا۔ اب اگر کوئی کہ پولیس یہ ظلم کر رہی ہے، یہ ان کا جاہلانہ یہ رویہ ہے اور ان کا جاہلانہ طرز عمل ہے۔ اس طریقے سے جو قرآن کریم پہ غلط طریقے، غلط بیانی اور غلط طریقے الزامات، بیزا الزامات لگاتے ہیں، ان کو شرح صدر ہو کر قرآن کریم کو میں دعوت دیتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم عدل و انصاف اور بھائی چارے اور اخوت و محبت کا پیغام دیتی ہے۔ ایک مثال حدیث کی روایتوں بڑی مشہور واقعات ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے، یہ اسلام کا عدل انصاف دیکھیے۔ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایک یہودی اور ایک نامور مسلمان، حقیقت میں منافق تھا، ان کے درمیان کسی معاملے میں کوئی کشیدگی ہو جاتی ہے، کسی معاملے کو لے کر کے وہ معاملہ حل نہیں ہو پاتا، وہ کہتا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ کہتا میرا ہے۔ بہرحال جو نام کا مسلمان تھا اور ایک یہودی کے درمیان ہوا تھا، وہ مسلمان جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں یہودی کے پاس اس مسئلے کو سولو کرنے کے لیے میں جاؤں، اس وقت کا یہودی کعب بن اشرف، اس کے پاس جاؤں، معاملے کو حل کرواؤں۔ لیکن یہودی چاہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچے۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ سنایا کہ نہیں، یہودی حق ہے، یہ جو ہے منافق یہ غلط ہے، یہ اسلام کا عدل ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، میرے ہم فیصلہ کریں گے، یہ نہیں ہے اسلام اس چیز کی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تمہارا پڑوسی ہندو بھی ہو، اگر یہودی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ورنہ اللہ کی عدالت میں کل حساب لیا جائے گا، کل اللہ کی عدالت میں مواخذہ ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم چاہے جو لوگ بھوکتے رہے، جتنا چیختے رہے، جتنا پکارتے رہے، قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ترمیم نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے کوئی آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ بارہ کوئی ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، آج قرآن کریم پہ اعتراض اٹھا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ بلا شبہ غصہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ ہر ایمان والے غیرت جاگے گی، لیکن اس سے زیادہ حقدار اس بات کے ہیں کہ اپنے آپ کا دل کا محاسبہ کیے کہ ہم نے اس قرآن کریم کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا، ہم نے کتابوں پہ اس کو سجا کے رکھا، کتابوں کو طاقوں میں سجا کے رکھا، ہم نے اس کتاب کو نہ پڑھنے کی کبھی کوشش کی، نہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی، پوری زندگی گزر گئی، سورۃ الفاتحہ کا معنی مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، لیکن ہماری تو پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، لیکن ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم میری کتاب ہے، تو ہم نے کبھی اس کو پڑھا، ہم نے سمجھا؟ اگر ہم سمجھے ہوتے، جو آج اعتراض کر رہے ہیں ان غیر قوم جو ہمارے برادر وطن ہیں، ان برادر وطن تک آپ پیغام آج ہم پہنچائے ہوتے، اس طرح کی نوبت نہیں آئی تھی۔
یاد رکھیے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کروائیں گے، لیکن اگر اس کے صحیح اہل ہم نہیں نکلے، اس کے ہم صحیح محافظ ہم نہیں نکلے، تو ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سے چھین کر کے، جو آج قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہیں، آج جو قرآن کریم پہ جا بجا بیجا الزام لگاتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ممکن اللہ وہ قرآن کریم کے محافظ وہ نہ بن جائے، اللہ اس سے کہیں کام نہ لے لے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، قرآن کریم کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کی تعلیمات کو عام کیجیے، اپنے برادران وطن کو اس پیغام کو بتائیے۔ یہ قرآن کریم امن و شانتی کی کتاب ہے، یہ تو اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے کہا وَإِن يَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ ان قریب اگر ایسا ہوگا کہ ہم تم کو بدل کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ آخر نا کہ کل میدان محشر میں یہ قرآن کریم جو ہم جس کے دعوے دار قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ کی عدالت میں قرآن شکوہ کریں گے کہ یہ اللہ یہی وہ قوم ہے جس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہمیں پڑھا نہیں تھا، ہمیں سمجھا نہیں تھا۔ قرآن کریم کو آج ضرورت ہے، ہم نے مسلمانوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کوئی دکھ، کوئی مر جاتا ہے، گھر میں کوئی قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے، یا کوئی انسی انتقال بھی سال و ثواب، اس وقت ہمیں قرآن، یہ جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی حدیث میں اور قرآن میں صحابہ کے کوئی عمل سے یہ بات پتہ ہی چلتا ہے، تو ہم اپنے مقصد کی چیز تو نکالتے ہیں، دعا تعویذ کے لیے قرآن کو خوب استعمال کرتے ہیں، جو قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ لیکن جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے کبھی اس کو پڑھا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کے پیچھے اپنے انرجی لاس نہ کریں۔ آج ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیے، اس کے سمجھیے، گھر میں اس کا مذاکرہ کیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ اپنے برادران وطن کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ برادران وطن یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے صرف نبی نہیں ہے، یہ کتاب صرف ہماری کتاب نہیں، یہ آپ کی بھی کتاب ہے، یہودیوں کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب۔ آپ پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے پیغامات کو عام کیجیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو کل اللہ کی عدالت میں ہمارا محاسبہ حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ پھر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے پیغام کو یہ عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، برادران وطن کو بتائیں کہ بھائی آئیے، آپ قرآن یہ آپ کی بھی کتاب ہے، یہ نبی آپ کی بھی نبی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیز اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئے گی تو رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، صحیح پڑھنے کی اور اس میں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔